بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے جی مرکب توصیفی پارٹ 2 دوسرا حصہ۔ آج پہلے حصے میں ہم نے مرکب توصیفی میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ مرکب توصیفی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے، اور موصوف اور صفت چاروں پہلوؤں میں ایک حصے ہوتے ہیں۔ آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے جی توصیفی سے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھیں گے۔ پہلا پیراگراف ہے جی، گزشتہ سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے چند قواعد سمجھے تھے اور ان کی مشق کی تھی۔ اب ہم نے مرکب توصیفی کے ایک مزید قاعدے کے ساتھ لام تعریف کا بھی ایک قاعدہ سمجھنا ہے۔ پھر اطلاق کرتے ہوئے ہم مرکب توصیفی کی کچھ مزید مشق کریں گے۔ مرکب توصیفی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ عام طور پر واحد مؤنث ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان، جن اور فرشتے، صرف یہ 3 مخلوقات عاقل ہیں، ان کے علاوہ سب غیر عاقل ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان، جن اور فرشتے۔ چنانچہ قلم یہ غیر عاقل مخلوق ہے نا، انسان، جن، فرشتے تینوں میں نہیں آتا، اس کی جمع آتی ہے اقلام، اس لیے اس کی جو صفت ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ مثلا ایک جملہ ہے کچھ خوبصورت قلم، اب ظاہر بات ہے کچھ خوبصورت قلم ہے تو قلم جمع ہے، تو قلم کی جمع اقلام ہم لے کر آئیں گے، صفت ہم نے لانی ہے خوبصورت۔ تو ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں کیا ہوگا، چونکہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی۔ تو جمیلۃ، جمیل ہے نا خوبصورت، تو جمیلۃ مؤنث آ جائے گا۔ یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ مرکب توصیفی کا۔ اب لام تعریف کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ معرف باللام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر اگر تنوین ہو تو نون تنوین کو ظاہر کر کے آگے ملاتے ہیں۔ پھر سمجھیں، لام تعریف سے پہلے اگر تنوین ہو تو نون تنوین کو ظاہر کر کے آگے ملاتے ہیں۔ مثلا زید العالم، اب دیکھیں نا، الف لام سے پہلے زید پہ تنوین آ گئی نا، تو اب زید کے نون تنوین کو ظاہر کریں تو یہ کیا بنتا ہے، زید، دال کو نون سے ملا کے یہ ظاہر ہو گیا نا۔ اب جب اسے آگے ملائیں گے تو پھر ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ ساکن کو آگے ملاتے وقت زیر لگاتے ہیں۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے، زیدون، زیدون تھا نا، نون کو جب ساکن کو آگے ملائے تو زیر لگائی، زیدون العالم، یہ بن جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس طرح تنوین کو نون ظاہر کر کے آگے ملاتے ہیں تو اس نون کو ہم چھوٹا لکھتے ہیں۔ کتنی بات سمجھ آ رہی یہ جی جی لام تعریف کا ایک قاعدہ یہ ہے، معرف باللام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہو تو نون تنوین جی کو ظاہر کر کے آگے ملاتے ہیں، جی جیسے اصل میں مرکب توصیفی کا زید العالم، ٹھیک ہے، عالم زید، جب زیدون کے نون تنوین کو ظاہر کریں گے تو یہ زیدون العالم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو تنوین کا نون پڑھنے میں آ رہا تھا، جی جی، اس کو آپ ظاہراً اب اس کو ظاہر کر دیں، ظاہر کر کے لکھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ سمجھیں، آج ہم نے جو پڑھا ہے، یہاں آج ہم نے ایک مرکب توصیفی کا قاعدہ پڑھا ہے۔ جو ہم نے مرکب توصیفی کا قاعدہ پڑھا وہ یہ ہے کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگی، ٹھیک ہے، تو صرف کیا ہوگی، صرف واحد مؤنث آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ عاقل صرف 3 مخلوقات ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کی مثال ہم یوں لیں گے، کچھ خوبصورت قلم، تو اس کی اب قلم کی جمع آتی ہے اقلام، اور خوبصورت کو آپ پھر کیا لیں گے، واحد مؤنث لائیں تو جمیلہ، جمیلہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی 2 جو ہے نا وہ ایک جیسے ہو جائیں گے، مرفوع ہونے میں بھی ایک جیسے ہیں اور مکرہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
پھر ہم نے پڑھا ہے لام تعریف کا ایک قاعدہ، وہ یہ ہے کہ لام تعریف سے پہلے اگر تنوین ہو تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مثلا مثال ہے کہ سید، ٹھیک ہے، العالم، یہاں میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ زیدوں پہ تنوین ہے، العالموں پہ تنوین نہیں لگا، الف لام لگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں یہ نام ہے، تو نام ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اگر عالموں پہ تنوین لگا تو نکرہ ہو جائے گا، اور معرفہ کی صرف نکرہ نہیں ہو سکتی۔ تو زید جو کہ معرفہ ہے، اس کی صرف معرفہ لے کر آیا، اب ہم نے العالم لگایا۔ اب الف لام سے پہلے آ گیا نون تنوین، ٹھیک ہے، اس نون تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا زیدون العالم، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہو گیا نا۔ تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، ساکن کو آگے ملانے کا قاعدہ ہے کہ اس نون کو جب ہم آگے ملائیں گے اب ہم زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا زیدون العالم، ٹھیک ہے۔ اب اگلا رول یہ ہے کہ جب ہم اس نون کو آگے ملائیں گے تو اس کو ہم چھوٹا کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یا نیچے اس طرح چھوٹا سا لکھا جاتا ہے، بس سمجھ آ گئی؟ کئی جگہ پہ آپ کو اس طرح کے لفظ ملے گا۔ بالکل ہم لفظ میں میں سے بھی اگر کوئی جمع میں ہوگا تو اس کو کس طرح بنائیں گے؟ کس طرح؟ جمع لفظ ہے اگر ان کو جمع کا ہے تو اس کو اسی قاعدے بنائیں گے۔ جی یہ قاعدہ اسی طرح ہی آتا ہے کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع تو صرف اس کی واحد مؤنث آتی ہے۔ اب آگے ایک چیز کہہ رہا ہے کہ معرف کے نام کے جتنے قواعد آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سب ان کو اکٹھا کرنا ہے، تو اگر آپ نے یہ لکھنا ہے تو اس کے بعد اگر ہم کریں گے۔ یہ دیکھیں جی مرکب توصیفی کے بعد اب یہ معرف باللام کے قواعد کو یہاں پہ کہہ رہا تھا اکٹھا کریں۔ اب میں نے یہ سارے اکٹھے کر دیے، 6 قواعد اب تک ہم پڑھ چکے ہیں لام تعریف کے، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی نکرہ اسم پر لام تعریف داخل ہو تو اس کی تنوین کو ساکت کر دے گا، یعنی گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل تھا، اس پہ لام تعریف داخل ہوا تو یہ بہت پکا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کبھی کوئی استثناء نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام تعریف کے بعد اگر کوئی حرف قمری ہو تو پھر لام ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے القمر، ٹھیک ہے، اور لام تعریف کے بعد اگر کوئی حرف شمسی ہو تو پھر لام نہیں پڑ جائے گا، جیسے الشمس، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی غیر منصرف اسم پر لام تعریف آئے تو حالت جر میں اس پر زیر آ سکتی ہے، جیسے من المساجد، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مساجد مساجدہ مساجدہ زیر نہیں آ سکتی حالت جر میں، لیکن جب اس پر لام تعریف آ جائے تو اس وقت اس پر زیر آ سکتی ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب لام تعریف سے پہلے اگر کوئی حرف ہو ملاتے وقت لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، یہ جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ تھا وہ الحسن، تو اب اس کو کیا پڑھا؟ والحسن، اب حمزہ نہیں پڑھا۔ لام تعریف سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو تو اسے زیر دے کر آگے بلانا، جیسے اول مسجد ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا پڑھیں گے؟ اول مسجد، سوائے من کے اس پر ہم زبر لگاتے ہیں۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ لام تعریف سے پہلے اگر تنوین ہو تو وہ تنوین کو ظاہر کر کے زیر دے کر آگے ملاتے ہیں، جیسے ہے زیدن العالم، اور اس سے کیا بنے گا؟ زیدن العالم۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھے ہیں معرف باللام کے قواعد 6 پڑھے ہیں، یعنی جتنے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب مرکب توصیفی کے قواعد کو ہم نے اکٹھے کیے، یہ 3 بنے ہیں۔ مرکب توصیفی کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اردو میں اور انگلش میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے، جیسے الولد الحسن، اب یہاں پہ الولد موصوف پہلے، الحسن اور صفت بعد میں آئی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا لڑکا۔ اب اچھا صفت اردو میں پہلے آئی ہے اور موصوف لڑکا بعد میں آیا، پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ صفت ہمیشہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے موصوف کی تابع ہوتی ہے، یعنی کہ موصوف اور صفت چاروں پہلوؤں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال ہے الولد الحسن، یہ چاروں پہلوؤں میں موصوف صفت ایک جیسے ہیں۔ چاروں پہلو کون سے ہیں؟ میں نے نیچے لکھ دیا، اعرابی حالت،
یعنی رفع نصب جر. اب یہاں پہ دیکھیں الولد رفع میں تو الحسن بھی رفع میں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے عدد. اب عدد واحد مثنیٰ اور جمع. اب الولد واحد ہے تو الحسن بھی واحد ہے. تیسری چیز ہوتی ہے جنس مذکر مؤنث. اب الولد مذکر ہے تو الحسن بھی مذکر ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے وسعت معرفہ یا نکرہ. الولد معرفہ ہے تو الحسن بھی. یہ چاروں پہلوؤں میں موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. اور تیسرا قاعدہ مرکب توصیفی کا یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو صرف واحد بنا سکتی. آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جنت فرشتوں کے علاوہ باقی سب غیر عاقل ہیں. اگر غیر عاقل کی جمع ہو موصوف جیسے اقلام اس کی صفت جو ہے وہ واحد بنا سکے گی جمیل واحد بھی اور مؤنث بھی ہے. میں نے اس کو نیچے دوسرے اپنے لفظوں میں لکھا ہے. یعنی وسعت یعنی وسعت کیا ہوتا ہے؟ وسعت معرفہ نکرہ. وسعت کے لحاظ سے یہ نہیں وسعت معرفہ نکرہ. وسعت کے لحاظ سے یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. دیکھیں دونوں نکرہ اقلام بھی نکرہ جمیل بھی نکرہ. اعرابی حالت میں بھی ایک جیسے ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے اور یہ بھی دونوں حالت رفع میں ہو جائے. دو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں جبکہ عدد میں جو ہے وہ موصوف جمع ہوتا ہے اور صفت واحد ہوتی ہے. اور جنس کے لحاظ سے مؤنث موصوف بے شک اگر مذکر بھی ہو صفت تب بھی مؤنث آئے گی. یہ بات اس سے استثناء نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ موصوف اگر مؤنث آ جائے جمع آ جائے صرف پھر بھی واحد مؤنث آئے گی. لیکن میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر موصوف مذکر بھی ہو غیر عاقل کی جمع اور مذکر بھی ہو تب بھی صرف واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تین قاعدے آج کے سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں. باقی وکیبلری اور مشق انشاءاللہ کل کریں گے.